رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما آمین. اچھا، اب یقین کریں کہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے یہ a step towards جنہ a step away from جہنم، یہ سیریز ہماری اسٹارٹ ہوئی ہے، اور کہ ہم جب تک رمضان آئے گا اس کے لیے اخلاقی طور پہ تیار ہو جائیں. اخلاقی طور پہ تیار ہونے کا مطلب ہے کہ we are going to be prepared so that we are not going to make the mistakes in Ramadan. کیونکہ رمضان میں ہمارا یہ دل ہوتا ہے کہ ہم پورے کا پورا ثواب سمیٹیں، یعنی میکسیمم ثواب کو ہم جو ہے نا گین کریں، اور کوئی بھی غلطیاں اور مسٹیکس نہ ہوں ہم سے، کیونکہ موسٹلی ہو جاتی ہے. لیکن سبحان اللہ کہ کوئی مشکل ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. اخلاق کو درست کرنا بہت مشکل چیز ہے، جبکہ آپ اس میں اتنے زیادہ وہ آپ کے لیے نارم بن گئی ہوں، جبکہ جو اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں وہ نارم بن گئی ہوں، تو اٹ از سو ڈیفیکلٹ ٹو کم آؤٹ آف دم. اب یہ اس دفعہ ہمارا تھا نا وہ کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی. تو اب میں نے غور کرنا شروع کیا ہے کہ اللہ اکبر کتنی باتیں ہم ایسی کر جاتے ہیں، یعنی جو ہمارے لیے بہت نارمل چیز ہے، اور ہم اس کو ایک ڈسکشن اور اس کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسرے کے حق میں برائی ہوتی ہے، دوسرے کا امیج خراب ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کی نظروں میں، کیونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کسی بندے کو، اور یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سچ ہی تو بول رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم سچ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھلائیں نہیں تو کھاتا نہیں، اور سواری پہ نہ بٹھائیں تو بیٹھتا نہیں، بڑے نخرے والا ہے، ہر کام اس کو کروانا پڑتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی اپنے بھائی کی. تو انہوں نے کہا ہم نے تو وہی کہا جو سچ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچ کہا ہے وہی تو غیبت ہے، اگر جھوٹ کا ہوتا تو بہتان ہو جاتا. تو آپ یقین کریں کہ میں نے غور کرنا شروع کیا ہے کہ کتنی ساری باتیں ہیں کہ وہ ہم دوسروں کے حق میں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کے دن وہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ یہ بات تو مجھے بہت بری لگی تھی، یہ انہوں نے میرا حق مارا تھا، میں ادھر تھا نہیں کہ میں اپنی صفائی پیش کرتا، اور انہوں نے میرا امیج خراب کیا لوگوں کے دلوں میں، اور جو ہے نا مجھے اپنا حق واپس چاہیے. اور بہت قیمتی، بہت خوبصورت، بہت ہارڈ ورک سے جو ہم نے نیکی کی ہو، جس پہ ہمیں بڑا ٹرسٹ ہو کہ انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی بدولت تو مجھے جنت میں ڈالے گا ہی ڈالے گا، وہ نیکی کوئی اور اٹھا کے لے جائے، پھر کیا کریں گے؟ یعنی وہاں تو کرنسی ہی آپ کی نیکیوں اور بدیوں کی چلنی ہے نا، کہ کرنسی میں دینا پڑے گا، ادھر کی کرنسی میں حق ادا کرنا ہوگا. تو اس قدر ڈیفیکلٹ ہے سبحان اللہ کہ بار بار رکنا پڑتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے کہ یہ اب کسی سے میں کہتی، میں نے کہا نہ یہ نہ کہیں، یہ نہ کہیں، یہ برائی ہو جائے گی، یہ غیبت ہو جائے گی. تو کہا نہیں، یہ بات تو میں ان کے سامنے بھی کر سکتی ہوں. تو کر تو سکتے ہیں، پر کتنی ایک آپ اپنی اپنی صفائیاں پیش کریں گے، ہر بندے کو کتنی دفعہ بتائیں گے what میں نے آپ کے پیچھے یہ بات کہی ہے، اور جو ہے نا آپ کو بری لگے یا اچھی لگے، پر یہ آپ کی بات تھی تو میں نے لوگوں کے سامنے کر دی. کتنے لوگوں کو صفائیاں پیش کریں گے، کتنے لوگوں کو یہ بتا دیں گے، اور اگر نہیں بتائیں گے پھر مارے جائیں گے. تو وہ ہے نا کہ من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ اس نے بہت نجات پا لی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بولیں گے نہیں تو ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ڈسکشن میں، اور کوئی مزہ نہیں آ سکتا، ہمارا نام ہی نہیں ہو سکتا، لوگ کہیں گے ہم بہت بورنگ ہیں. یعنی ہم یہ سارا وقت سوچتے رہتے ہیں کہ وہ بور نہ ہونے کے اس چکر میں اپنے بہت زیادہ کندھے کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں. سو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا، کہ موسٹلی وہ کیا کرتے تھے جب صحابہ جب ریلیکس ہوتے تھے نا، عشاء کے بعد بیٹھے ہوتے تھے تو خاموشی سے ان کی باتیں سنتے تھے، بولتے نہیں تھے. جب بولتے تھے تو ہدایت کرتے تھے، جب ان کی تربیت کرنی ہوتی تھی اس کے علاوہ خاموشی سے سنتے تھے ان کی باتیں.
تو اگر ہم غور کرنا شروع کرتے ہیں نا، یقین کریں بہت ساری چیزیں ہمارے کھاتے میں پڑ رہی ہیں، وی ڈونٹ ایون نو. کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ یہ سبحان اللہ ابھی حمدی سبحان اللہ العظیم 100 دفعہ پڑھنے سے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ جتنی ہو، چاہے پہاڑوں جتنی ہو. تو میں نے پڑھ لیا، 4-5 دن پڑھے اور ختم ہو گئے ساری چیزیں. جتنا ہم اپنی زبان سے کمائی کرتے ہیں نا، اس کے لیے تو ہمیں 10 دفعہ یہ پڑھنا چاہیے ہر دن میں، 100 دفعہ. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کتنا گناہ سمیٹتے ہیں اپنی زبان کی بدولت. کوئی ہاتھ پیر نہیں لاتے، کوئی مزدوری نہیں کرتے، لیکن زبان کی کمائی اتنی ڈھیر ہو جاتی ہے کہ اس کو دیکھ کے بندے کا دل جو ہے نا وہ پھٹ جائے کہ اللہ میں نے یہ کیا کیا اپنے کتاب میں لکھوا دی ہے، کہاں کہاں پہ میں اس کو سنبھالوں گی، کیا کروں گی. تو جتنا اپنا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں نا کر لیں. ایک تو معافی مانگ کے، سوری کر کے، اور جو لوگ چلے گئے ان کے لیے اللہم فیوم مومن سببتہ فجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ والی دعا مانگے اور استغفار کرتے رہیں سارا وقت. جتنی زیادہ زبان استغفار کی، تسبیحات کی عادی ہوگی نا، اتنی ہی وہ فضول باتوں سے جان چھڑائے گی. آپ کو اس کو جو ٹیسٹ ڈیولپ کرنا نا آپ کر لیں، آپ کر سکتے ہیں. جیسے کوئی کھانا کھاتے ہیں نا تو آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ آپ کھانا آپ کو بہت اچھا لگنے لگ جاتا ہے. لیکن کوئی کھانا ہوتا ہے نیا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہو او مائی گاڈ نہیں نہیں اس کا ٹیسٹ مجھے اچھا نہیں لگا. لیکن سلولی اینڈ گریجولی جب آپ اس چیز کو لیتے رہتے ہیں تو پھر آپ اس ٹیسٹ کو ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو اسی طرح خوش اخلاقی کا اور حسن اخلاق کا بھی ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اتنا ہم نے جنک فوڈ کھا لیا ہوا ہے کہ ہمیں ریئل فوڈ کا ٹیسٹ ہی کو نہیں پتا. اتنی جنک قسم کی گفتگو ہم کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ تسبیحات جو ریئل نیوٹریشس قسم کا فوڈ ہے وہ ہمیں کیا کیا فائدے دے گا، کن کن بیماریوں سے بچائے گا. تو اپنی زبان کو تسبیحات کا ٹیسٹ دلا دیں. خاموشی یا تسبیحات یا اچھی بات، اور اگر کوئی بری بات ہے تو نہ کریں. اگر کوئی اصلاح کا پہلو ہے تو کیجیے، اگر کوئی شر کا پہلو ہے مت کیجیے. تو اور دوسرا یہ جو ہم دل کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا چیپٹر حسد کا اور اب ہم شح کا پڑھ رہے ہیں. تو دل جو ہے نا تنگ ہوتا جاتا ہے. جیسے آپ جسٹ امیجن ایک کمرہ، ٹھیک ہے، ایک کمرے کو امیجن کریں. آپ نے اس میں گاربیج کے تھیلے بھی رکھ دیے، آپ نے اس میں صوفے بھی رکھ دیے، باہر سڑک پہ کوئی چیز نظر آئی وہ اٹھا کے رکھ دی. یعنی آپ اس میں ہورڈ کرتے جا رہے ہیں چیزیں، الٹی پلٹی گند بلا. جتنا جتنا آپ اس کو ہورڈ کریں گے تو کیا ہوگا، کمرے میں جگہ تنگ ہو جائے گی. ایسے ہی ہے نا، تنگ ہو جاتی ہے نا، بیٹھنے کی جگہ تنگ ہو جاتی ہے جب بہت زیادہ آپ اس کو ہورڈ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح دل کی حالت بھی ہوتی ہے. ہر جگہ کا گند بلا اٹھا کے اپنے دل میں اکٹھا کرنا، اس سے دل میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے. دل اور زبان سے اس تنگی کو دوسرے محسوس کرتے ہیں. جب بندہ بولتا ہے تو دوسرے اس تنگی کو محسوس کرتے ہیں. تو دل کے بیچ میں کیا کیا گند بلا ڈالتے ہیں ہم، حسد، بغض، نفرت، کینہ. یعنی یہ پرانی ہوئی ہوئی چیزیں، جیسے کوئی باسی چیز ہوتی ہے نا، باسی چیز تو اس کی بدبو اتنی گندی ہوتی ہے. جو چیز جتنی باسی ہوتی جاتی ہے، تو کینہ اور بغض جو ہوتے ہیں نفرتیں سمیٹ 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 کے رکھ 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 کے وہ اتنی زیادہ اس کی لیئرز ہو جاتی کہ بدبو آنے لگ جاتی اور دل تنگ ہو جاتا. پھر اب وہ دل کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ روئے گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ روئے گا. تو اس لیے اپنے دل کو خالی کرنا پڑے گا، مخموم القلب بننا پڑے گا. جھاڑو پھیریں، اس میں ہوور ماریں، اس کی صفائی کریں اور یہ سوچیں کہ اگر آج میں مر جاتی ہوں، آج میں مر جاتی ہوں
تو یہ چیزیں مجھے کتنا فائدہ دیں گی؟ اگر فائدہ دینے والی ہیں 100 دفعہ سنبھالیں، 100 دفعہ سنبھالیں۔ اگر فائدہ دینے والی آپ سمجھتی ہیں کہ قبر میں جانے کے ساتھ مجھے یہ چیز فائدہ دے گی اور مجھے سکون ملے گا ادھر، تو بسم اللہ۔ لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی میرے لیے برڈن تھا، مصیبت پریشانی تھی، دکھ اور تکلیف تھا، اور یہ کہ مرنے کے بعد یہ اور بڑا بوجھ بن جائے گا، تو جان چھڑا لیں ان سے، گیٹ ریڈ آف them once and for all۔ اب ہم پڑھیں گے آج کی حدیث۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، کہ شح اور ایمان یہ ایک بندے کے دل میں ایک وقت میں اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہوگا تو شح نہیں ہوگی، یعنی گریڈ اینڈ سٹنجینس، اور اگر گریڈ اینڈ سٹنجینس ہوگی، بخیل ہوگا اور لالچی ہوگا، تو ایمان نہیں ٹھہرے گا۔ تو ہمارے دل میں ظاہر ہے کوئی ایک ہی چیز تو بسی ہوئی ہے نا، تو دیکھ لیں کہ کس چیز کو بسایا ہوا ہے، اندر کس چیز کو رکھا ہوا ہے۔ عن ابی ہریرہ یقول، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، عن ابی ہریرہ یقول، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہا کرتے تھے، سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شر ما فی رجل، بری چیز جو کسی شخص میں ہو، وہ کیا ہے؟ شح حالع، ایسی بخیلی جو رلا دینے والی ہو، وجبن خالع، اور بزدلی جو دل نکال دینے والی ہو۔ یعنی کسی بندے کے بیچ میں جو صفت اس کو بہت ہی برا بنا دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ ایسی لالچ اور بخیلی جو رلا دینے والی ہو۔ حالا جو ہوتا ہے نا، حال لام آئین، اس کا مطلب ہوتا ہے بھوکا ہونا، بھوکا ہونا۔ تو اسی سے ہے کہ ہر چیز کی لالچ ہونا، ہر چیز کی بھوک لگنا۔ دولت دیکھی تو اس کی بھوک لگ گئی، کسی کے کپڑے دیکھے اس کی بھوک لگ گئی، کسی سے عزت لینی ہے اس عزت کی بھوک ہے، خاطر کی بھوک ہے۔ تو تھوڑ دلا ہونا۔ تو جو بخیل ہوتا ہے نا، وہ بہت ہی تھوڑ دلا ہوتا ہے، بہت ہی تھوڑ دلا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ صبر نہیں کرتا، اور بہت غمگین رہتا ہے، بہت غمگین رہتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جس کو یہ ہے کہ میری کو خاطر کرے، مجھے عزت دے، مجھے صوفے پہ بٹھائے، اور ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں اپنے لیے، یعنی دیتے وقت اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، لیکن لیتے وقت وہ بڑا پکا ہوتا ہے۔ اور جب اس کو اس کی وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی، تو پھر وہ تکلیف کا شکار ہوتا ہے، وہ روتا دھوتا ہے، وہ شکوے شکایتیں کرتا ہے، وہ جزا فضا کرتا ہے۔ اور جتنی بخیلی اور لالچ زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی اس کا رونا ہوتا ہے۔ مال کی بھوک لگ جائے تو اس کو یہ مال سمیٹنا ہے، ہر جگہ سے اس کو ملنا چاہیے، اور جب وہ نہیں سمیٹ سکتا تو پھر وہ اس کو رلاتی ہے چیز۔ عزت کی لالچ لگ جائے تو عزت جہاں سے نہیں ملتی، لوگوں سے ایکسپیکٹیشن ہے نا، اللہ سے نہیں ہے۔ قل للہ العزت جمیعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ساری ساری عزت ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ سے یہ امید لگاتا ہے کہ اللہ مجھے عزت والا بنا دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں۔ لیکن جب ایسا بندہ جو شوق والا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے، اور پھر جب اس کو نہیں ملتی تو پھر روتا ہے، ناراض ہوتا ہے، شکوے شکایتی کرتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وہ جبن خالع، جبن کس کو کہتے ہیں؟ بزدلی،
خالعن، خلا کا مطلب ہوتا ہے جیسے خلا لیتی ہے نا عورت تو کہتے ہیں نا آزادی لینا، تو خلا کا مطلب ہوتا ہے اتارنا. وہ یعنی خواہشات جب لگتی ہیں اور تو بزدل ہوتا ہے تو اپنے حیا کا لبادہ بھی اتار دیتا ہے. ایسی بزدلی جو انسان کو خالی کر دے، کہیں کا نہ چھوڑے. ات- یعنی بے عزتی کی بات ہے نا، ایسا بزدل انسان. تو جو لوگ تھوڑ دلے ہوتے ہیں وہ بزدل بھی ہوتے ہیں. یعنی کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو جیسے میگنیٹ ہوتی ہیں اور وہ اور برائیوں کو کھینچ کھینچ کر لاتی ہیں. تو اسی طرح شوہ جو ہوتی ہے نا، جو اپنے لیے حریص ہونا، اپنے لیے بہت لالچی ہونا، مجھے سب کچھ مل جائے لیکن میں کسی کو کچھ نہ دوں، ان چیزوں کو ہولڈ ہی کروں، اپنے پاس ہی رکھوں نا. تو جب یہ آ جاتا ہے تو پھر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ انسان بزدل ہو جاتا ہے. تھوڑ دلا جو ہوتا ہے نا وہ بہت بزدل ہوتا ہے، نہ خود جیتا ہے نہ دوسرے کو جینے دیتا ہے. اس دنیا میں دیکھیں آپ کو بہادر بن کے رہنا پڑتا ہے، بزدل انسان کچھ نہیں کر سکتا. ہر دیکھیں جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دے ٹیک رسکس. وہ رسک لیتے ہیں، پتا ہوتا ہے کہ بزنس میں ہو سکتا ہے مال ڈوب جائے، ہو سکتا ہے فائدہ ہو، لیکن وہ رسک لیتے ہیں. اور موسٹ آف دا پیپل واٹ ڈو دے آر سو بزدل، دے آر سچ کاورڈز. ساری زندگی نا چھوٹی چھوٹی جابس کرتے رہتے ہیں لیکن غلام بنے رہتے ہیں، لیکن بزنس کا نہیں سوچتے. آج کل پتہ ہے بچے کیا کہتے ہیں؟ بچے کہتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دس سلیوری. یہ شیخ محمد شریف اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، جنت الفردوس الاعلیٰ. سچ اے بریلینٹ مین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت پیارے کورسز انہوں نے کرائے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے کورس میں یہ کہا تھا وی کین ناٹ بی cowards anymore. We need to teach our children how to do business. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے دعا کی ہوئی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی کدھر جاب کرو گے، کون سی جاب کرو گے، کون سی جاب کرو گے. ڈونٹ میک دم سلیوز. اپنے بچوں کو بہادر بنائیں، اپنے بچوں کو رسک لینے والا بنائیں. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ رسک لوں گا، کبھی فیل ہوں گا کبھی پاس ہوں گا، لیکن وہ پھر بہادر ہو جائیں گے، وہ دنیا کے میدان میں کامیاب ہوں گے. جو رسک نہیں لیتا وہ کوئی بڑا کام تو نہیں کر سکتا نا. جو کہتے ہیں اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں اور بس ادھر ہی رہنا ہے اور اس سے نکل کے کچھ نہیں کرنا بیکاز وی آر اسکیئرڈ، تو پھر وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. وہ بھی مجھے یاد آ رہی تھی ان کا علامہ اقبال کا شعر کیا ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یعنی یو ار ناٹ لائک اے پجن، کہ آپ جو ہے نا آپ گنبدوں کے اوپر بیٹھے رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کبوتر ہو جاتے ہیں اور جیسے بلی کو دیکھتے ہیں نا آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید بلی چلی جائے گی اور بلی اسی کو کھا جاتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب تک انسان کبوتر بنا رہتا ہے نا، کبوتر بنا رہتا ہے تو اس کو چھوٹی سی اینٹ بھی بہت بڑی بلڈنگ نظر آتی ہے. لیکن جب انسان شاہین بن جاتا ہے نا، اوپر اڑان اڑتا ہے تو بڑی بڑی چیزیں بھی چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں. لیکن یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان ڈیئرنگ ہو، رسک ٹیکر ہو، رسک لینا جانتا ہو. ہم تو اپنے بچوں کو بلی کتے سے ڈراتے رہتے ہیں، او بلی آ گئی بلی آ گئی، بچے ڈر کے وہ سمجھتے ہیں کہ بلی پتہ نہیں کیا بلا ہے. اور جب آپ بچپن سے ہی ان کے دل میں ڈر ڈال دیتے ہیں نا، جن بابا آ گیا، پولیس آ گئی، بلی آ گئی، کتا آ گیا، اب یہ کھا جائے گا آپ کو، تو ان کا دل جو ہے نا وہ خالی ہو جاتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. ہم نے تو اب آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں، کرال کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز سے نہیں ڈرتے، ہر چیز کو جا کے ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی جانور ہو تو اس کے منہ کو جا کے ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. ڈرتے نہیں ہیں کہ ہمیں مارے گا، ان کے اندر وہ ڈر نہیں ہوتا.
اور جانور بھی ان چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کوئی تھریٹ نہیں دے گا، وہ بھی پیار کرتے ہیں بچے سے. لیکن جیسے ہی آپ ڈر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں آپ کیسے ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسری جانور کو بھی احساس ہو جاتا ہے، وہ اور چڑھتا ہے آپ کے. تو ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ بہادر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے. وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور کام زیادہ ہے، اور وہ ڈیئرنگ ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں رسک لیتا ہے، جلدی جلدی کام کرتا ہے، بڑے بڑے اس کے پلانز ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ اس کو بہادر بناتا ہے، اور وہ استقامت اختیار کرتا ہے. نقصان کا ڈر نہیں ہوتا اس کو اللہ کی راہ میں، اور دنیا کے نقصان کو وہ نقصان نہیں سمجھتا. تو یہ جو ڈر ہے نا، ایگزامس میں فیل نہ ہو جانے، ایگزامس آگے، بچوں کو ساری سال پڑھائیں اور ایگزام کے لیے پریپیئر کریں. وہ بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں جب ایگزامس آتے ہیں، اور سر پہ ان کے ایسے جیسے بھوت ہوتا ہے، جیسے ہی امتحان کا نام آئے تو وہ بے ہوش ہونے لگ جاتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بندے کو خوبصورت نہیں بناتی. یہ جو نا بخیل کا فوراً پتہ چل جاتا ہے، اور وہ خود بھی روتا ہے ساری زندگی اور دوسروں کو بھی رلاتا ہے، کیونکہ اتنا اس کا دل تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، تو دوسرے روتے ہیں پھر اس کے آس پاس کے لوگ. اور خود اس کے پاس بہت شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ. جب استاذہ ہم کو پڑھا رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ آج کل کا جو تعلیم کا نظام ہے نا وہ سلیوری والا ہے، وہ آپ کو سلیو ہی بناتا ہے. وہ یعنی لائف سکلز نہیں سکھاتے، پڑھا دیتے ہیں ڈھیر تھیری پڑھاتے جاتے ہیں. ان بچوں کو لائف سکلز نہیں پتا ہوتی، بات کیسے کرنا ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ڈیل کیسے کرنا ہے زندگی کے امتحانوں سے. ڈگریاں بہت بڑی بڑی آ جاتی ہیں، لیکن when they come to the real life تو کچھ بھی نہیں. تو یہ ساری باتیں سوچنے والی ہوتی ہیں کہ آپ نے انہوں نے اتنی چیزیں پاس کر لی، لیکن جب آیا نہ ان کو ٹیکس فائل کرنا آئے، نہ ان کو موو اراؤنڈ کرنا آئے سوسائٹی میں کس طرح کرنا ہے. تو تعلیم کا کیا فائدہ؟ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے. یہاں تو ہمارا نظام تعلیم بالکل ہی انٹیریو میں بالکل تباہ برباد ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اسکولوں میں میتھ سائنس پڑھانے کی بجائے کچھ اور ہی پڑھانا شروع کر دی. ہاؤ ٹو ایکسپٹ دیز کائنڈ آف پیپل اینڈ دیٹ کائنڈ آف پیپل. اینڈ اب تو پروناؤنس میں پھنس گئے ہیں، مجھے ہی نہ کہو، مجھے شی کہو. جو عورت ہے وہ کہتی ہے مجھے شی نہ کہو، مجھے ہی کہو. اور وہ کہتا ہے نہ ہی اور نہ شی، مجھے دے کہو. Like they have gone insane. اور بزدلی ایسی ہے کہ توبہ 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 توبہ، ہر بندہ ایج پہ بیٹھا ہوا ہے. ابھی کسی نے فارورڈ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ forgive every، کہ کسی نے اپنی سوسائڈ نوٹ لکھا ہے مسلمان بچے نے. I don't know how old that person was، کہ میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکا، اور میں اب موت سے مجھے ڈر بھی لگتا ہے، لیکن زندگی میرے لیے ٹو ٹائرنگ ہے، میں نہیں کر سکتا. یعنی جسٹ امیجن کہ کیا اس بندے کی سوچیں تھیں، ڈپریشن میں کس طریقے سے گیا، کہ اپنے سے ایکسپیکٹیشنز تھی کہ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، لیکن کر کچھ نہیں سکا. چھوٹے چھوٹے گولز پہ اپریشیٹ کرنا اور ان کو آگے پش کر دینا، چھوٹے چھوٹے گولز پہ اپریشیٹ کر کے ان کو آگے پش کر دینا، یہ زندگی کا طریقہ ہوتا ہے. جب آپ اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بھائی کو، جو بھی آپ کے پاس یعنی لوگ ہیں اراؤنڈ، ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے، ان کو بہادر نہیں بناتے. یعنی یس یو کین ڈو اٹ، موو آن، چلو چھوٹے چھوٹے گولز اچیو کرو نا. لیکن جب آپ بہت بڑا گول رکھتے تھے نا ان کے آگے، میں ہمیشہ ساری عورتوں سے کہتی ہوں جب آپ بچوں کو یہ کہہ کے جاتی ہے نا گھر سے، پورا گھر صاف کر دینا، جب میں جاؤں نا پورا گھر صاف ہو، میں جب واپس آؤں
تو جب آپ واپس آتی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا. لیکن جب آپ ایک گول دے کے جاتی ہیں بیٹے صرف اپنا کمرہ صاف کر دینا, باقی میں دیکھ لوں گی, کچن واش روم سب کچھ دیکھ لوں گی, جسٹ میک شیور دیٹ یور روم از کلین. تو دے مینج ٹو ڈو دیٹ. یعنی ایک تربیہ ہوتی ہے بچپن سے, ایک بڑھانا ہوتا ہے, نشو نما کرنی ہوتی ہے, دماغ کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے, شاک پروف بنانا ہوتا ہے, بی ریڈی فار ایوری سچویشن. وہ شیخ محمد شریف کے ہی جو ہوتے تھے نا لیکچرز, ان میں وہ جب بورڈ کے اوپر لکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. جب وہ لکھتے تھے کہ آپ کے گولز کیا ہیں, کہ یہ میں نے اچیو کرنا ہے, تو واٹ اف دا سینیریو از ٹوٹل اپوزٹ. آپ ورسٹ کیس سینیریو کو بھی دیکھیں. جی بولیں, کسی نے کچھ بولنا ہے؟ اچھا, سو ہم نے یہ چیک کرنا ہے, چھوڑے مارے گولی ساری چیزوں کو, ہم وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ آور سیلوز کہ who are we, what is inside of me, do I sit on the edge all the time. کیونکہ ہماری اخلاق کی بس یہی ہے کہ ہم ایج پہ بیٹھے تھے, کسی نے کچھ کہا نہیں اور ہماری جزا فضا شروع ہو گئی. کسی نے ذرا سی بات ہم کو کہی, کوئی ہماری کریکشن کر دی, کوئی ہماری درستگی کر دی, کوئی ہماری ہمدردی کر کے کچھ کہنے کی کوشش کی, تو ہم نے اس کو ایسا دروازہ اس کا بند کیا کہ آئندہ وہ کہے گی کہ میری توبہ, میں کبھی بھی اس کو یہ کچھ نہیں کہوں. تو اپنے دل کو کھولیں, دل کے دروازے کھولیں اور اس میں سے بخیلی کو نکال دیں, دینا شروع کر دیں. جیسے پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا کہ دینا ہر طرح کا ہوتا ہے, تعریف بھی دینے میں آتی ہے, مال بھی دینے میں آتا ہے, حق بھی دینے میں آتا ہے. دیں آپ سب کو, جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو دیں, دل کو کھلا کریں. اور حریص آپ ہوں لیکن آخرت کی. دنیا میں حرص آتی ہے, لالچ آتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہو, کنٹرول کر سکتا ہے بندہ, اس کو کنٹرول کر سکتا ہے, اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے سکتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں نا کہ یہ کنٹرولیبل چیزیں ہیں. صحابہ کی مثال دیکھیں, ہے ہمارے پاس. اور یہ نہیں کہ صحابہ, اب بندہ کہ نہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, صحابہ تھے, وہ تو کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسی لیے انسانوں کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا ہے تاکہ ہم ان کو رول ماڈلز بنا سکیں. اس وقت تو رول ماڈلز کون ہے؟ سیلیبریٹیز, اور وہ بھی استغفر اللہ العظیم, یعنی جہنم کے راستے پر چلنے والے, دولت کو شو آف کرنے والے, دوسروں کے سروں پہ پیر رکھ کر اور اپنی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے والے, انتہائی گریڈی, انتہائی بخیل لوگ, انتہائی ڈس ریسپیکٹفل لوگ, جن کو بات تک کرنی نہیں آتی. یعنی ان کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے کہ ان کے اخلاق کیسا ہے, لیکن پھر بھی ان کو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں. کل کسی مسلمان عورت کے بارے میں کوئی بتا رہا تھا کہ وہ کوئی مجھے تو ان کے نام بھی صحیح سے کہنے نہیں آتے, کوئی فیملی ہے جو لائیو شو کرتی ہے جیسے گھر میں وہ, اور وہ بہت عورتیں مشہور ہیں. تو وہ مسلمان عورت اپنا سارا منہ پلاسٹک سرجری سے ویسا ہی کرا کے اور ان جیسی بننے کی کوشش کرتی ہے. امیر ہے لیکن ان کو آئیڈیلائز کرتی ہے کہ شی لوز دیٹ فیملی, اور وہ فیملی انتہائی گھٹیا. بس یہ کہ وہ دنیا میں مشہور ہو گئے ہیں, اس لیے کہ ان کے شوز چل رہے ہیں, اس لیے کہ وہ بہت امیر ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس قابل بھی ہیں کہ ان کو فالو کیا جائے. اگر کوئی مشہور ہو جائے, کوئی دولت مند ہو جائے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آئیڈیل بن گئے. آئیڈیل ہمارے مسلمان ہونے کی انتہائی خوبصورت اخلاق, دوسروں کو دینے والے, دوسروں کا غم رکھنے والے, آخرت کو دیکھنے والے, دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی عزت ملے.
تو ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو صحابہ تھے وہ کیا کرتے ہوتے تھے، یعنی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، دینے کو پسند کرتے تھے، بڑے بڑے باغ دے کے، اور ان کی بیویاں کہتی تھی بڑے اچھا سودا کر دیا آپ نے۔ ہمارے ہسبینڈ تو کوئی اپنی جیکٹ دے آئے تو ان کا پیچھا نہ چھوڑیں کہ او یہ کدھر دے آئے ہو، کچھ اور دے دیتے، والمارٹ سے خرید کے دے دیتے، یہ کیوں دے دی۔ تو دلوں کی تنگی کو نا بہت ہم نے غور کرنا ہے۔ یقین کریں واقعی اٹ از اے بگ بگ ہیوج ہارڈ ورک، اپنے آپ کو، اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا، اور پھر اس کی درستگی کے لیے دعا کرنا، اور لوگوں کو اجازت دینا کہ یو نو واٹ، آئی الاؤ یو ٹو ٹیل می واٹ از رانگ وتھ می، ٹیل می، مجھے بتائیں، اور میں آپ کبھی بھی برا نہیں مناؤں گی۔ ہاں اگر آپ کو برا لگتا ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ ان سے کہہ دیں کہ یو نو مجھے اکیلے میں بتائیں جو جو چیزیں آپ کو میرے بارے میں بری لگتی ہیں، انشاءاللہ میں اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور سب سے قریب ترین لوگ سب سے زیادہ انسان کی برائیوں کو جانتے ہوتے ہیں۔ مومن تو کیا کرتا ہے، جب مومن کے کسی چیز کا نقصان ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ چیز چلی گئی تو میں نے بھی تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا، تو اللہ ہی کہوں، تو ایک پلیٹ ٹوٹ جائے تو اس بندے کی جان نہیں چھوڑتے کہ تم نے یہ توڑ دیا، توڑ دیا تو توڑ دیا، چیز تھی چلی گئی، ابھی کھڑے کھڑے ہماری جان نکل جائے تو وہ پلیٹ نے ہمارے کیا کام آنا ہے۔ کوئی کرسٹل کی چیز ٹوٹ گئی، کوئی، نہ اتنی چیزیں رکھا کریں، نہ اتنی مہنگی چیزیں خریدا کریں کہ جس کے بیچ میں آپ کا دل بھی اس پلیٹ کے ساتھ ہی ٹوٹے۔ ڈونٹ پٹ ان ٹو مچ ان دا ورلڈلی تھنگس۔ جب بہت مہنگا آپ نے کرسٹل کا خرید کے رکھا ہوا تو کوئی بچہ آپ کے گھر میں آ کے کھیل نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی نظر، آپ بات کر رہے ہیں مہمان سے، نظر آپ کی اس بچے کے اوپر ہے، تو وہ مہمان کو پتا چل جاتا ہے کہ یو ناٹ لسننگ پراپرلی اینڈ یو ہیو ادر وریز، یہ چیز نہ گر جائے، وہ چیز نہ گر جائے، یہ چیز نہ ٹوٹ جائے۔ ڈونٹ ہورڈ تھنگس، چیزیں نہیں امپورٹنٹ ہوتی، لوگ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ چیزوں کو اہمیت دینے لگ جاتے ہیں نا، اور ان کے بارے میں آپ کا دل بڑا تنگ ہو جاتا ہے کہ اوہو اس کو کوئی ٹچ نہ کرے اس کو، تو وہ سجانے کی چیزیں، میں ہمیشہ سوچتی ہوں سجانے کی چیزیں استعمال تو نہیں کر سکتے وہ ہماری ڈیلی یوز میں تو نہیں آتی، بس وہ سجی رہتی ہیں، سجی رہتی ہیں، سجی رہتی ہیں۔ ڈنر سیٹس ہیں، وہ سجے ہی رہتے ہیں، ساری زندگی ان پہ گردیں پڑتی ہیں، ہم گردیں صاف کر کے، اور بس we don't use them. So what useless stuff ہے، ہماری گولی اس کو پھینک دیں یا کسی کو دے دیں، اور یا پھر اس کو ڈیلی کے استعمال میں لائیں۔ یہ مہمانوں کا ہے، یہ گھر والوں کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا، وہ کرتے کرتے اتنا ڈھیر اکٹھا کر لیتے ہیں کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک کسی سیٹ میں ہماری جان بھی ہوتی ہے۔ وہ جیسے وہ نہیں پرانے زمانے میں وہ تلسماتی کہانیوں میں کہتے تھے اس طوطے میں اس کی جان ہے، اس کو طوطے کو مروڑ دو تو وہ بھی مر جائے گا۔ ہمارے بڑے طوطے پڑے ہوئے ہیں ہمارے گھروں میں کہ جن میں ہماری جانیں اٹکی ہوئی، کپڑے جل جائیں تو ہماری جان نکل جاتی ہے، کوئی چیز ٹوٹ جائے تو جان نکل جاتی ہے، بٹ بڑی ہماری سستی جان ہو گئی ہے پھر تو یہ بخیلی اور اسی چیز وجہ سے آتی ہے، چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہو جانا اور لوگوں کا خیال ہی کوئی نہ کرنا، لوگ مرے جیے، ان کے دل ٹوٹیں نہ ٹوٹیں، کوئی خیال ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث عن جابر بن عبداللہ، عن جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال، انہوں نے فرمایا، اتقوا الشح، کہ شح سے بچو، اتقو کا مطلب کیا ہے کہ تم سب کے سب بچو، الشح بخیلی سے، حرص سے، فإن الشح، کہ بے شک شح کیا کرتی ہے، اہلکا، اس نے ہلاک کیے، من کانا قبلکم، ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، اس نے ہلاک کر دیا ان کو، حملہم علی
ان کو مجبور کر دیا اس چیز کے اوپر اعلیٰ انصفقو کہ وہ خون بہائیں دماءہم اپنے ہی خونوں کو، اپنے ہی لوگوں کو مارے اور ان کا خون بہائیں، واستحلوا اور انہوں نے حلال سمجھنے پر مجبور کر دیا محارمہم ان کی حرام چیزوں کو۔ یعنی شح کیا کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے بچو، یہ بہت ساری برائیاں اور انتہائی ڈینجرس برائیاں کروا دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اس شوق کی وجہ سے تم سے پہلے آنے والے بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے، ان کو جو بخل تھا اس نے مجبور کر دیا کہ وہ اپنوں کا خون بہائے اور حلال کو حرام کو حلال سمجھنے لگ جائیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ایک شوق سے کتنی کتنی اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے حابیل کابیل کا واقعہ ہے، اور اس میں کیا تھا، وہ اس کو بخیلی یہ تھی قابیل کو کہ یہ جو میرے ساتھ بہن پیدا ہوئی ہے اس کی شادی میں دوسرے کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا، یہ تو اس کے ساتھ میں کروں گا۔ آپ کو پتا نا کہ آدم علیہ السلام کے بچے جو تھے وہ ٹوینز پیدا ہوتے تھے، اور ہر بیچ میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتے تھے، چونکہ دس واز دا بگننگ۔ سو کیا ہوتا تھا کہ ایک بیچ کے جو پیدا ہوتے تھے وہ دوسروں کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی تھی، نیکسٹ والوں کے ساتھ۔ تو قابیل نے کیا کیا کہ اس کی شادی دوسری والی لڑکی سے ہونی تھی نا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، تو اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں دوں گا، میں تو اسی سے کروں گا۔ تو اس بخیلی نے اس کو کس پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنے بھائی کو مار دے، حالانکہ اس وقت تو کوئی مرا بھی نہیں تھا، یہ پہلا بندہ تھا جو قتل ہوا تھا نا۔ تو اور پھر اس نے اپنے دل کی تنگی کی وجہ سے اس حرام کام کو حلال کر لیا، جیسے وہ اخوان یوسف نے کیا کیا تھا۔ یعنی دل کی تنگی، آپ ذرا دیکھیں کہ دل کی تنگی انسان کی سوچ کو کیسے ٹیڑھا کرتی ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یوسف کو جا کے گما دیں، مار دیں، تو ہمارے ابو ہماری طرف دیکھنے لگ جائیں گے، وہ ہمارے ہو جائیں گے۔ دل میں تنگی تھی نا کہ اس کی طرف نہ دیکھیں، اس سے پیار نہ کریں، چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہے، کتنا بھی ہمبل ہے، کتنا سویٹ ہارٹڈ، سویٹ وہ اس کو کیا کہتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے ابو کی آنکھوں کا تارا ہے، اور یہ سوچا کہ ہم کس طرح اس کی جگہ لے سکتے ہیں۔ ٹیڑھا دماغ، ٹیڑھی سوچ، اور یہ شوق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اتنی پیغمبر کے بچے تھے، پیغمبر کی اولاد تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، پیغمبر سے بہتر اور کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا اور کوئی تربیت نہیں کر سکتا، لیکن ان کے دلوں میں جب شوق آئی تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بھائی کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک دفعہ یوسف کو مار دیں، اس کے بعد نیک بن جائیں گے ہم، تو اگر وہی گناہ معاف نہ ہوا پھر، یہ سوچ ہی نہیں ان کو آئی۔ تو یعقوب نے کیا کہا تھا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے اس چیز کو بڑا تمہارے لیے سہولت والا بنا دیا، بڑا آسان بنا دیا۔ اتنی بڑی چیز بھائی کو قتل کرنا، تو یہ کس طرح آسان ہوتی ہے؟ بڑے بڑے گناہ کس طرح آسان ہو جاتے ہیں انسان کے لیے، جب انسان چھوٹا چھوٹا کر کے ان سیڑھیوں پہ چڑھتا رہتا ہے گناہ کی، اپنے دل کے بیچ میں نفرت کو پرانا کر دیتا ہے، اس کو کینہ بنا دیتا ہے، وہ نفرت دوسرے کو نقصان پہنچانے والی ہو جاتی ہے، تو پھر بل سولت لکم انفسکم امرا ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی گناہ کی چیز، بڑی بڑی حرام کام بھی انسان کو آسان لگنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سیڑھیاں ہم نے نہیں نہ چڑھنی، تو ہم اپنے اندر دیکھیں گے کہ ہم کہیں گندی اور خراب چیزیں ہمارے، دیکھیں تانا مارنا کیا ہے، بہت ہی گندی حرکت ہے تانا مارنا، ٹیڑھی بات ہوتی ہے نا۔ یہاں تو سب لوگ بیٹھے ہی رہتے ہیں، ادھر تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں، یعنی ٹیڑھی بات ہے، تو دوسروں کو چوٹ لگے گی اس سے۔ اور اگر آپ سیدھا کہہ دیں گے آپ پلیز میری مدد کر سکتے ہیں،
آپ مجھے بتائیں ان دونوں جملوں میں سے کون سا جملہ اگر کوئی آپ سے کہے، مجھ سے کہے تو ہمیں اچھا لگے گا؟ کوئی یہ کہے پلیز آپ میری تھوڑی سی مدد کر سکتے ہیں، اور یا کہیں یہاں تو کوئی کام نہیں کرتا، یہاں سب کو سستی کا لگا ہوا ہے، اور بندہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اگر تانا مارے نا تو دوسرا ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ کیا ہی دیے تو اب بھگتے ہیں، ہے سست بیٹھے ہوئے یہ نہیں اٹھیں گے، کر لیں جو کرنا ہے۔ لیکن اگر سیدھی بات کریں تو کیا ہوتا ہے، دوسرے انسان کے دل میں جگہ بن جاتی ہے، وہ سن لیتا ہے۔ تو دل کی تنگی اور خود غرضی، یہ اب دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے، یہ مجھے بتائیں آج کل کیا ہو رہا ہے، انسان جو ہے نا وہ جو ڈیزرونگ رشتے دار ہوتے ہیں نا ان سے دور ہیں، لیکن باقی ساری دوستوں سے بڑے قریب ہیں۔ یعنی اسپیشل سچویشن ڈفرنٹ ہوتی ہے کہ جب رشتے دار کوئی ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے انسان ان سے تنگ اور صرف سلام دعا ہی رکھے ان کے ساتھ، وہ اور بات ہوتی ہے۔ لیکن جب رشتے دار کچھ تکلیف نہیں دے رہے تو دل کی تنگی کی وجہ سے کہ ان سے تو کوئی کبھی کوئی شکریہ نہیں ملا، ان سے تو کبھی کوئی تعریف نہیں ملی، تو چھوڑو رہنے تو ان کو، ان سے کام، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ بھلا کرو جہاں سے کوئی تعریف تو ملتی ہے نا۔ مائیں دیکھیں اپنے اب گھروں میں کیا کرتی ہیں، اپنے سسرال کی اپنے دل کی تنگی کی وجہ سے اپنے سسرال کی برائیاں کرتی ہیں، ان کو دینے میں تنگی کرتی ہیں، ان کی تعریف نہیں کرتی، اس میں بخیلی کر جاتی ہیں، تحفے تحائف میں بخیلی کر جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے بچے ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، بچے اپنی ماں کا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں کیا کر رہی ہے، تو پھر یہ تو سائیکل نہیں رکنے والی، یہ آگے چلا جائے گا، یہ بڑھتی رہتی ہے چیز جب تک کہ آپ اس کو توڑے نہ اس سائیکل کو، کیونکہ ان گندی برائیوں کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں آ کر اتنی بربادی نہیں کرتے جتنی مال اور جاہ کی حرص انسان کے دین اور ایمان کو خراب کرتی ہے۔ یعنی جب آپ کو یہ چاہ ہو نا کہ مجھے عزت ملے، مجھے بڑا ملے، اور دوسروں کو آپ بالکل نیچا سمجھتے ہیں، دوسروں کو ان کے حق ہی نہیں دیتے، تو پھر فساد پیدا ہو جاتا ہے اس شوق کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسا بندہ بنائے جو دینے والا ہو، دینے میں خوشی ہو اس کو، چاہے وہ کسی کی تعریف ہو، چاہے وہ کسی کا حق ہو، چاہے وہ کسی کو مال یا تحفے دینے میں ہو، ہم دوسروں کو دے کر خوش ہوں، اور اپنے لیے جب ہو کیا ہے میں اس کو اچھا بڑے مزے کی بات ہے کہ جس چیز سے آپ کو بہت محبت ہوتی ہے نا، لیٹ سے کوئی کپڑے ہیں جو بہت آپ کو پیار ہے اس سے کہ میں اس میں بہت اچھی لگتی ہوں، اور آپ پہن چکے ہیں اس کو کچھ دفعہ، لیکن آپ کا دل نہیں چاہتا دینے کو، اگر آپ وہ نکالیں گے نا آپ یقین کریں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ واو، آپ اپنے آپ کو شاباشی دیں گے، ہاں یہ میں نے مزے کا کام کیا۔ اب وہ بندہ پہنے گا اس کو اچھا لگے گا، الحمدللہ، دیٹس ریئلی گڈ۔ کوئی کتنے ہو سکتا ہے کتنے سال اس کو استعمال کرے، اور جب وہ پہنے اور اس کا جسم ڈھکے اور وہ خوبصورت لگے تو مجھے اس کا اجر اور ثواب ملے۔ جو بہت پیاری چیز ہوتی ہے نا اس کو جب آپ نکالتے ہیں تو آپ کو وہ مزہ آتا ہے، وہ ایمان کا ٹیسٹ آتا ہے، اور جب آپ بچا بچا کے رکھتے ہیں تو آپ ان کے خدمتگار بن جاتے ہیں، آپ ان کے نوکر بن جاتے ہیں، آپ ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی آپ کو سنبھالنا، اب اس بکسے سے نکال کے ادھر رکھنے ہیں، اس بکسے سے نکال کے ہینگر پہ ڈالنے، ہینگر سے نکال کے پھر اس کو ڈالنے، اور جب آپ دینے لگ جاتے ہیں تو الحمدللہ آپ کا کام بھی ہلکا ہو جاتا ہے، دوسرے کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے، اور آپ کا دل جو خوش ہوتا ہے وہ تو اس کا کوئی مول نہیں ہے، اس کی کوئی پرائز نہیں ہے، اس کی پرائز اللہ سبحانہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، دنیا میں نہیں انسان دے سکتا، کیونکہ وہ ایک کریونگ ہو جاتی ہے انسان کو دینے کی کہ میں دے دوں، یہ بھی دے دوں، یہ بھی دے دوں، یہ بھی دے دوں، اور لینے کے وقت انسان کو شرمندگی ہوتی ہے، دل نہیں چاہتا، کوئی ایسا اچھا نہیں، ایون تعریف کوئی کرے نا تو انسان تھوڑا سا ایسے ہوتا ہے کہ
اور ان کو کیا پتا, آئی ڈونٹ ڈیزرو اٹ, اتنی کوئی تعریف کے قابل نہیں ہوں میں, بھائی اس نے کیا ہے. پھر انسان آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا, اپنے اس میں ہی رہتا ہے, اپنی حدود میں ہی رہتا ہے. لینے پہ اتنا خوشی نہیں ہوتی جتنی دینے پہ خوشی ہوتی. کسی کا دل خوش کر دیا, کسی بچے کا دل خوش کر دیا, یو لک سو گڈ, یو لک سو بیوٹیفل. امی کو کہہ دیا, ابو کو کہہ دیا, بھائی کو کہہ دیا. اتنی لڑائیاں ہیں بہن بھائیوں میں, اتنی لڑائیاں ہیں, اللہ اکبر وللہ الحمد. ایسے لگتا ہے جیسے دشمن ہے, ایک گھر کے اندر دشمنوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے. حالانکہ یہ تو پیار کے رشتے ہیں, پیار کے رشتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپورٹرز بنائے ہیں جو آپ کے آس پاس ہیں, آپ کے ہیلپرز ہیں. لیکن گھر میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, اور پھر وہی لڑائیاں لے کے وہ بڑے ہو جاتے ہیں, ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, اور انہی لڑائیوں کو لے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور ان کو بھولا نہیں ہوتا کہ پیچھے کسی نے میرے ساتھ کیا کیا تھا, نہیں بھولتے. تو پھر اس برڈن کو لے 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 کے زندگی گزارتے ہیں. تو we need to let go of a lot of things. Our hearts need to be empty so that something good is going to come inside. We need to work slowly and gradually. یقین کریں انشاءاللہ بإذن اللہ ہو سکتا ہے. اگر ہمیں آخرت کی فکر لگ جائے نا, اور یہ فکر لگ جائے کہ میں ہر چیز کو ویلیویٹ کروں گی کہ یہ چیز میری آخرت میں مجھے کتنا فائدہ دے گی. اگر یہ فائدے والی ہے, I'm definitely going to keep it. If it is dangerous and harmful for me, تو پھر چاہے یہ مجھے کتنی بھی اچھی لگتی ہے اور کتنا بھی ہارڈ ہے اس کو لیٹ گو کرنا, I will let go of it. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی مدد کرے اور آسانیاں کرے. بہت بہت کام کرنا ہے اپنے اوپر, اور یقین کریں جب سوچنا شروع کرتا ہے نا انسان تو پاسبل ہو جاتی ہے چیزیں, جب سوچنا شروع کرتے. لیکن جب ہم سوچتے ہی نہیں تو پھر وہ چیزیں ریئلائز نہیں نہ کر سکتے. تو انشاءاللہ بإذن اللہ میری سونی شہزادیوں, میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اور میں جب آپ کو کہہ رہی ہوتی ہوں تو یقین کریں کہ کیا کیا سبحان اللہ اپنی باتیں یاد آتی ہیں, اور انسان کہتا ہے ہم اسی طرح تو انسان امپروو کرتا ہے کہ جب یہ ایک قسم کا رسک ہی ہوتا ہے نا کہ آپ بات کر رہے ہیں اور آپ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے, تو پھر انسان درستگی کی بھی کوشش کرتا ہے, ڈرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, اپنی زبان کو سنبھالتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے, اور جو ہے نا ہمیں اخلاق کی برائیوں سے بچا لے. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا ولا یصرف عنی سیئہا الا انت. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ میں سے کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے تو ضرور کریں. اتنا مزہ آتا ہے اگر آپ کبھی کچھ چیز شیئر کرتے ہیں, پر آپ لوگ بولتے ہی جی. کسی نے بھی نہیں کچھ کہنا. رمشا آپ نے بھی کچھ نہیں کہنا. نہیں میم, میں تو ویٹ کر رہی تھی کوئی شیئر کرتا. میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ نا جیسے آپ نے کہا نا دل کو پروٹیکٹ کرنا, تو کتنی چیزیں ایسے ہوتی ہیں. جیسے آپ ہی نے ایک دفعہ لیکچر میں کہا تھا کہ آنکھیں اور جو کان ہیں یہ کھڑکیاں ہوتے ہیں دل کی. تو جیسے کتنے ڈرامے, کتنا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, یا بہت کچھ ایسا جنگ اندر جا رہا ہے جو کہ ہمیں اس ٹائم نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ وہ ٹریگر کر سکتا ہے ہمیں, یا ہمیں اس ٹائم نہیں اندازہ ہو رہا ہوتا کہ وہ ہمارے دل کی دنیا کو گڑبڑ کر سکتا ہے. تو پھر بعد میں جب ہم اپنے ایکشنز دیکھیں گے کسی کے ساتھ بیہیویئر میں ہم لاؤڈ ہو گئے, وائی بیکاز وی saw someone in the drama acting like the same. یا ہوتا ہے نا کہ بالکل ویسی چیزیں پھر ہم چونکہ وہ اندر کی وہ نکل رہی ہوتی ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ واقعی میں کہ اور اسی طرح جب کبھی ہم کوئی ایک واقعہ بھی سن لیں, پڑھ لیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک واقعہ بھی کبھی پڑھ لیتے ہیں نا کہ وہ اس مومنٹ پہ مسکرائے تھے, تو اتنا دل نرم ہو جاتا ہے, پیار آ رہا ہوتا ہے کہ پھر آپ کا خود بھی دل کرتا ہے کہ اب آپ نے بھی اپنے ایکشنز کو تھوڑا سا یعنی ہم ہیوملٹی کے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو
سبحان اللہ, like little things matter, little things matter. شاباش, بہت پیارا پوائنٹ کہا ہے آپ نے, یہ کہ جس طرح کی چیزیں ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہی ہم بن جاتے ہیں. اگر ہم زیادہ سنت کی باتیں سنیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں گے, جتنا ہم سنتے جائیں گے اتنا ہم اپنے آپ کو امپروو کرتے جائیں گے. اور جتنا ہم ڈرامے دیکھیں گے, ایول تھاٹس, ایول ایکشنز, ایول چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں, نیگیٹو دماغ میں اور اخلاق میں ڈال رہے ہوتے ہیں, تو جتنا وہ دیکھیں گے تو ویسے ہو جائیں گے, جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیں گے اتنا ویسے ہو جائیں گے. جی فریدہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. یہ میں نے یعنی کہ آبزرو کیا کہ یعنی کہ بچپن سے ہی نا بچوں کی یعنی کہ قدرتی کئیوں کی نا یعنی کہ کسی طریقے کی ان کی عادت مائل ہوتی ہے, کئیوں کے اندر تھوڑا سا حسد بہت زیادہ ہوتا ہے, کئیوں کے اندر یعنی کہ they easy comfortable and they don't mind, کئی ہوتا ہے کہ اچھا ہنسمکھ, کئی ہوتا تو یعنی کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نا یعنی کہ عادتیں پہچانیں. اب میں نے یعنی کہ دیکھا کہ وہ یعنی کہ بچپن میں نا یعنی کہ فیملی ممبرز میں یعنی کہ جن بھائیوں کی تو عادت تھی نا کہ یعنی کہ جو ابھی وہ ٹربل میں پڑھتے تھے, کئی بار ڈانٹ پڑتی تھی, لیکن انہوں نے بعد میں نہیں یاد رکھا, پتہ کہ ہاں کہ کچھ کیا تھا تو ہوا تھا, جڑ کی پڑی تھی یا جو بھی. تو وہ ماشاءاللہ بڑے ہو کر اتنے یعنی کہ دوسروں کی اتنی ہیلپ کرتے ہیں اور اتنی یعنی کہ پیشنٹ ہوتے ہیں, اپنا ٹائم دیتے ہیں, جنرس ہیں. اور جنہوں نے نا یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے نا کہ تم نے نا مجھے ایسے مارا تھا یا کہا تھا تو نا وہ میرے پہ اتنا پریشر پڑا کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکا, تو وہ پھر بڑے ہو کے نا وہ اپنے وہی پرابلمز اپنی یعنی کہ in their relationships with the husband and wife they can't let go. وہ پھر ان کے ذہن کے اندر نا جیسے پوائزن بن جاتا ہے, تو وہ کہتے کہ ہاں اگر بیوی ہو تو وہ بھی میری ہر بات یعنی کہ وہ حاکم بن جاتے ہیں, تو کہ میری بیوی نا بس نوکرانی بن کے رہے, تو میری جو بھی بات ہونا تو وہ they interpret Islam in their own way, یعنی کہ وہ نا they become and it's just so sad but they can't let go, and it's so true. جو it's like who the ones who hold grudges یعنی کہ وہ اپنے دل کے اندر اتنا گند بھر لیتے ہیں نا, تو وہ ان کا یعنی کہ وہ اپنا رشتہ بھی خراب کر لیتے ہیں بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ بھی, اور پھر سمجھتے کہ انہوں نے یہ ساری بری ہیں, انہوں نے میری ڈس رسپیکٹ کی ہے, میں رائٹ تھا تو وہ رانگ تھے. اور یہ نہیں پتا کہ اچھا کہ اپنا ٹائم نہیں دینا کسی کو, کسی کی ہیلپ آگے بڑھ کے ہیلپ نہیں کرنی, کسی کے اگر کوئی فون بھی کرے تو فون کا جواب نہیں دینا کہ شاید مجھے کچھ کہنا دے کرنے کو, تو پھر انہیں کہ آگے بڑھتی ہے, لیکن ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا, نہ بتا سکتا ہے, بس دعا کر سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر, بہت اچھا پوائنٹ. پتہ کیا انہوں نے کیا کہا ہے, جو بھی ان کا پوائنٹ تھا نا اس میں بات یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں آپ کے بچے آ گئے نا, تو بچپن میں ہی آپ ان کی برائیوں کو ایڈریس کر دیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں کہ دس از سم تھنگ دیٹ از ہیپننگ ٹو یو, یو نو دس کائنڈ آف فیلنگ, اٹ از ناٹ گڈ, ٹیک اٹ آؤٹ آف یور سیلف اینڈ یو کین ڈو اٹ, یو وڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر جب یہ ڈیولپ ہو رہی ہو نا چیز, تو اسی وقت ہولڈ آن کروا دیں, اس کی کریکشن کر دیں, اس کو صحیح چینل پر لگا دیں. ویری گڈ پوائنٹ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان عورتوں کے لیے یہ بہت کارآمد ہوئے گا ان کے بچے چھوٹے ہیں, اور وہ ساری زندگی سالو ہی کرتی رہتی, نہیں تم نے یہ نہیں کیا, تم نے وہ کیا, تم نے یہ نہیں کیا, تم نے وہ. آرام سے بچے کو اکیلے میں بٹھا کے سمجھانا, اور بچوں کے درمیان بیچ میں سمجھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس طرح کیا ہوتا ہے, بچے کہتے ہیں آپ اس کی سائڈ لے رہے ہیں, آپ اس کی سائڈ لے رہے ہیں, لیکن جب آپ اکیلے میں بیٹھ کے ان کو ان کی کوئی چیز سمجھا دیتے ہیں تو ٹریننگ ہو سکتی ہے, ان کی تربیت ہو سکتی ہے. لیکن ہر وقت مجمع اکٹھا کر کے اور عدالت لگانے سے وہ کام صحیح نہیں ہوگا. وہ بڑے ہو کے اس چیز کو ہولڈ آن کریں گے, اس بری عادت کو. شاباش, جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اور کسی نے کچھ کہنا؟ چلیں پھر ہم چلتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوئی گی. بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.